أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم فقهنا في الدين اللهم اهدني وسددني اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج ہم اللہ کی توفیق سے ایک دفعہ دوبارہ قرآن سیکھنے اور سکھانے کے اس مجلس میں شامل ہیں. تو ہم آج تقوی سے متعلق دعا کریں گے. اللہم اے اللہ آتی عطا کر نفسی میرے نفس کو تقواہا اس کا تقوی وزکیہا اور پاک رکھ اس سے انت خیر من زکاہا تو سب سے بہترین ہے جو کہ پاک کرنے والا ہے انت ولیہا تو ہی ولی ہے اس کا ومولاہا اور مولا ہے دوست ہے ولی ہے مددگار ہے. تو اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا یہ زکی ہے کاف کے نیچے زیر ہے. یہ لکھنے کے سٹائل میں اس طرح آتا ہے اس لیے کنفیوز نہ ہوئیے گا. جب بھی شد کے نیچے کسرہ ڈلی بھی ہو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ زیر ہے چاہے وہ اوپر ہی ہے لیکن شد کے اگر نیچے ہے تو اس کا مطلب ہے یہ زیر ہی ہے. وزکیہا اچھا اس کو لمبا نہیں ہونے دینا وزکیہا نہیں پڑھنا. حدیث میں بھی کسی بھی طور پر مخارج کو بدلنا یعنی ہا کی جگہ ہا پڑھ دینا یا زا کی جگہ زال پڑھ دینا اس کی کہیں پہ اجازت نہیں ہے. میننگ چینج ہو جاتا ہے حدیث میں بھی. تو لیٹرز بالکل پراپر ادا ہونے چاہیے اور اسی طرح سے حرکات لمبی چھوٹی بھی نہیں ہو سکتی ہیں اس سے بھی میننگ چینج ہو جاتا ہے. حرام غلطی ہے تو ہم اس کو زکیہا کر کے نہیں پڑھیں گے وزکیہا زکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا. اب میں 3 ٹائمز پڑھوں گی آپ میرے ساتھ ساتھ پریکٹس کریں گے انشاءاللہ. اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا. اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا. اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا. اے اللہ میرے نفس کو اس کا تقوی عطا کر اور اس کو پاک رکھ تو ہی اس کو بہترین پاک کرنے والا ہے تو ہی اس کا ولی اور مولا ہے. اچھا یہاں پہ ریفرنس لکھنا یاد نہیں رہا یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. صحیح مسلم میں اس دعا کا ذکر ہمیں ملتا ہے. انشاءاللہ آج اب ہم اپنی اگلی آیات سٹارٹ کریں گے. تجوید کی آیہ نمبر 50 سے 52 تک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومصدقا لما و ہون گول ہوں گے مصدی صاد بھی ہیوی ہے قاف بھی ہیوی ہے دونوں کو ہم موٹا پڑھیں گے. ومصدقا لما الف مدہ بین یالین یدی اچھا یدی میں ہم نے سختی سے پڑھنا ہے لیکن ج والی ساؤنڈ نہیں لے کر آنی ہے. یدی من التوراتی من التو تو میں واو میں ہون گول ہوں گے روا کو ہم نے ہیوی کرنا ہے. من التوراتی وَلِأُحِلَّ واو میں ہون گول ہوں گے وحل ہا حروف حلقی میں سے ہے لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي بالکل اخفا ہو رہا ہے میم ساکن کے بعد با آ رہا ہے. جب میم ساکن کے بعد میم آتا ہے تو ادغام ہوتا ہے. تو لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي یا مدہ حرم ہا حروف حلقی میں سے
अलैकुम या लीन, वजितुकुम जी में हम हमजा पे झटका देंगे। आगे अगेन हमारे पास मीम साकिन के बाद बा आ रहा है, तो ये इख्फा शफवी है। अगेन बिआयतिम मिर रब्बिकुम, बिआयतिम, तनवीन के बाद मीम आ रहा है शद वाला, इसलिए हम यहाँ पर इदगाम करेंगे। जब भी नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ यरमलून आते हैं तो वहां पर इदगाम होता है। रा हैवी होगा, फत्तकुल्लाह, फत्तकुल्लाह, कॉफ भी हैवी है और आगे इसमें जलाला कलाम भी हैवी मोटा पढ़ा जाएगा। वअत्वीऊन, व ऊन गोल होंगे, अ त्वी त्वा हैवी है, या मद्दा हो रही है तो हम इसको थोड़ा लंबा करेंगे, स्ट्रेच करेंगे। ऊ वाउ मद्दा है और आगे नून से हम मिला रहे हैं। वअत्वीऊन इन्नल्लाह, नून नून गुन्ना है और इसमें जलाला के लाम को हम मोटा पढ़ेंगे क्योंकि उससे पहले वाले लफ्ज के एंड पर फतहा जबर आ रही है, और जब भी इसमें जलाला से पहले वाले लफ्ज जो होता है उसका एंड वाले हर्फ पर जो हरका होती है उसके मुताबिक हम इसमें जलाला के लाम को मोटा या बारीक करते हैं। अगर तो फतहा या द्वम्मा है यानी जबर या पेश है तो हम उसको मोटा पढ़ेंगे, हैवी करेंगे, और अगर जेर है तो हम बारीक पढ़ेंगे। जैसे कि हम बिस्मिल्लाही में इसमें जलाला के लाम को बारीक पढ़ते हैं क्योंकि बिस्मी में मीम के नीचे जेर कसरा आ रही है। रो बी, रो हैवी है, बी या साकिन या मद्दा हो रही है। व रब्बुकुम फअबुदूह, वाव में होंठ गोल होंगे, रब्बुकुम, रब्बुकुम फअबुदूह में मीम साकिन का कौन सा असूल हो रहा है? बिल्कुल इजहार शफवी हो रहा है, यानी हम यहाँ पर मीम को वाजिया पढ़ेंगे। तो मीम साकिन के बहुत सिंपल से आसान से असूल हैं। जब भी मीम साकिन के बाद मीम आ जाता है तो हम वहाँ पे इदगाम शफवी करते हैं, यानी गुन्ना करके पढ़ते हैं। जब भी मीम साकिन के बाद बा आ जाता है तो हम वहाँ पर इख्फा करते हैं, यानी मीम की आवाज़ को थोड़ा सा छुपा के पढ़ते हैं। और इन दो के अलावा कोई भी हर्फ आ जाए तो हमने वहां पर मीम को क्लियर इजहार के साथ पढ़ना होता है, वाजिया पढ़ना है। फ़अबुदूह में कौन सी मद हो रही है? आरिद वक्फी, मद आरिद हो रही है। लास्ट टाइम ही मैंने आप लोगों को एक वर्ड दिया था और मैंने कहा था कि आपने उसको सोचना है कि वहां पर क्या हो रहा है, तो वहां पर भी मद आरिद ही हो रही है, मद आरिद वक्फी ही है। ठीक हो गया। हाज़ा अलिफ मद्दा और दाल को नरमी से पढ़ना है। सिरातुम मुस्तकीम, सिरातुम, स्वाद भी मोटा, रॉ भी और त्वा भी, मुस और आगे तुम में इदगाम हो रहा है। मुस्तकीम, सीन सीटी वाली आवाज के साथ है। कौफ को हम मोटा पढ़ेंगे और यहाँ पर भी मद आरिद वक्फी होगी। फलम्मा अहस्स, फलम मीम गुन्ना और माँ पे मद मुनफसिल है क्योंकि इसका अलिफ मद्दा अलग है और हमजा नेक्स्ट वर्ड में है। हस्स, ह रूफ हलकी में से, हलक के दरमियान से अदा होगा। सीन सीटी वाली आवाज है। आई स, आई या मद्दा, स मिन हुमुल कुफ रो, मिन में नून की आवाज को वाजिया करेंगे। मिन हुमुल कुफ रो हैवी होगा, कुफरा नहीं पढ़ना, कुफ रो पढ़ना है। क़ाल, कॉफ को मोटा और अलिफ मद्दा के साथ। मन अंस्वारी इलल्लाह, मन में नून पे इजहार होगा। में नून की आवाज को छुपाएंगे। स्वा में अलिफ मद्दा भी हो रहा है, अलिफ को मोटा भी पढ़ेंगे क्योंकि उससे पहले मोटा हर्फ आ रहा है, हैवी लेटर आ रहा है। री या मद्दा हो रहा है और साथ ही मद्दे मुनफसिल भी हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। इलल्लाह में इसमें जलाला को भी हम मोटा पढ़ेंगे, आखिर में हा की आवाज आएगी। क़ालल हवारियून, क़ाल अगेन कॉफ को मोटा पढ़ना है और अलिफ को भी साथ मोटा करना है। हवा में वाव को अलिफ मद्दा करते हुए पढ़ना है
रियू, वाव मद्दा भी करनी है, रियून, قال الحواريون نحن, लंबा नहीं होने देना, अंसारुल्लाह, अगेन वो एक्सप्लेनेशन है पिछली वाली, आमन्ना, हमजा पे हमने लंबा किया क्योंकि स्टैंडिंग फतह आ रही है, मन्ना नून पे गुन्ना करेंगे और अलिफ मद्दा, बिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। रिमशा ने सबसे पहले जवाब दिया था, बारीक पढ़ेंगे क्योंकि आज ही हमने रूल पढ़ा है ना ये बिल्लाह। वशहद, दाल पे कलकला करेंगे, आवाज को हिलाएंगे, बी अन्ना, नून पे गुन्ना और अलिफ मद्दा, मुस्लिमून, मुस में सीन में सिटी वाली आवाज होगी, और मुस्लिमून वाव मद्दा और मद आरिद वक्फी। अब हम ट्रांसलेशन देखेंगे आयत नंबर 50 से 52 तक। व मुस्वद्दिक़ा, मुस्वद्दिक़, स्वाद दाल कॉफ इसका रूट वर्ड है, सिद्क से है, सच्चाई जिसे कहते हैं, सादिक भी इसी से है, यानी सच बोलने वाला, तो यानी तस्दीक करने वाली, मुस्वद्दिक़न तस्दीक करने वाला हूँ, लिमा, ली के लिए, मा जो, यानी उसकी जो, बैना यदैया मेरे सामने है, बैना होता है दरमियान, यदैया हाथों के, यानी जो दो हाथों के दरमियान होता है वो क्या होता है, सामने, यानी मेरे सामने है, मिनत तौराती, तौरात में से, अत-तौरा इसमें मारिफा है, वली उहिल्ला ताकि मैं हलाल कर दूं, और यहाँ पर मिसिंग है, और ताकि मैं हलाल कर दूं, वाव और ली के लिए वैसे होता है, लेकिन यहाँ पर ताकि, उ हमजा, मैं, हिल्ला हलाल कर दूं, लाकुम तुम्हारे लिए, ला के लिए, कुम तुम्हारे, बाअद बाज, अल्लज़ी वो चीज़ जो, हुर्रिमा हराम की गई, अलैकुम तुम पर, ये सारे वो वर्ड हैं जो कि हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, और अलैकुम हम बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं, कम्बिनेशन है अला और कुम का, वजितुकुम, जा ये जी ऊ से, जीम या हमजा इसका रूट वर्ड है, वजी तू, तू का मतलब है मैं, कुम तुम्हारे पास, और लाया हूं मैं तुम्हारे पास, बी आयतिन एक निशानी, मिर रब्बिकुम मिन से, रब्बी रब्बकुम तुम्हारे, ये भी हम बहुत दफा पढ़ चुके हैं, फत्तकुल्लाह बस डरो अल्लाह से, तकवा, यत्तकून, इत्तकू, ये सारे वाव कॉफ या ही इसका रूट वर्ड होता है, वकाया यानी बचाना, खुद को बचना, तो फत्तकू फेल अमर है, यानी ऑर्डर दिया जा रहा है, बस डरो, अल्लाह अल्लाह से, व और, अत्वीऊनी और अतात करो मेरी, ये असल में था वो अत्वीऊनी या मदक सॉरी या साकिन के साथ, तो यहाँ पर जब हमने वक्फ किया तो इसका या ड्रॉप हो गया, और आखिर में नून के नीचे जो कसरा जेर आ रही है, ये इस बात की निशानी है कि यहाँ पर या साकिन था, और उसकी ट्रांसलेशन क्या होती है, मेरी, और अतात करो नी मेरी, इन्ना बेशक, अल्लाह अल्लाह, रब्बी रब है मेरा, व रब्बुकुम और रब है तुम्हारा, फ़अबुदू बस इबादत करो उसकी, फ़ा और फिर बुदू, अअबुदू यानी अअबुद आएगा इबादत, और वाव जमा के लिए आ रहा है, और हु फिर आगे प्रोनाउन है, यानी उसकी, बस इबादत करो उसकी, हादा ये, सिरातुन रास्ता है, मुस्तकीम सीधा, सिरातुन मुस्तकीम कौन सा कम्बिनेशन है, अच्छा दोनों आंसर आ रहे हैं, लेकिन अक्सरियत का मुरक्कब तौसीफी है, जी बिल्कुल मुरक्कब तौसीफी है, मुरक्कब तौसीफी क्या होता है, जिसमें सिफ्त बयान की जाती है, एक मौसूफ होता है मेन, और एक उसकी सिफ्त बयान हो रही होती है, और उसकी निशानी क्या होती है कि वो दोनों हम वजन होते हैं, बिल्कुल एक तरह के होते हैं, उनके अगर दोनों मुज़क्कर हैं तो दोनों मुज़क्कर होंगे, दोनों फेमिनिन है तो फेमिनिन होंगे, और ऐसे ही दोनों के
الف لام ہے تو دونوں میں الف لام ہوگا، تنوین ہے تو دونوں میں تنوین ہوگی. اب صراط، راستہ، کیسا راستہ ہے اس کو کیا ایکسپلین کیا گیا، اس کی صفت کیا بیان کی گئی ہے، مستقیم، سیدھا، تو سیدھا راستہ. اچھا، پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا تھا بِإِذْنِ اللَّهِ، اذن اللہ، وہ کیا ہے؟ جی مرکب اضافی ہے. مرکب اضافی کی کیا نشانی ہے کہ اس کی اردو ٹرانسلیشن میں کا کے کی ایڈ ہو جاتا ہے، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے. اور یہ دونوں جو مرکب جن کی ہم بات کر رہے ہیں کمبینیشنز کی، یہ کس کس کا کمبینیشن ہوتا ہے؟ یعنی ناؤن کا، ورب کا، دو ورب کا، ٹو ناؤن کا. جی بالکل، یہ آپ نے بہت اچھی طرح یاد رکھنا ہے کہ یہ ناؤن کی بات ہو رہی ہے، دو ناؤن کا کمبینیشن ہے، دو اسم کا. فیل کی بات نہیں ہو رہی، فیل کے ساتھ کنیکٹڈ ہوگا پھر نہیں ہم اس کو کاؤنٹ کریں گے. ٹھیک ہے، چلیں آگے چلتے ہیں. فلما، پھر جب، احسا، احسا احساس سے، محسوس کرنے سے، محسوس کیا، عیسیٰ علیہ السلام نے، منہم ان سے، الکفر، کفر کو، قال کہا، من کون ہے، انصاری مددگار میرا، یا آخر میں آ رہے ہیں میرے کے لیے، میرا مددگار، اللہ، طرف اللہ کے، قال کہا، الحواریون، حواریوں نے، جمع ہے حواری کی، حواریون، نحن، ہم ہیں، انصار، مددگار، اللہ، اللہ کے. آمنا، ہم ایمان لائے، حمزہ میم نون اس کا روٹ ورڈ ہے. آمنا، ایمان لائے ہم، باللہ، اللہ پر، وشہد، اور گواہ رہ، شین ہا دال، شہادت دینا، گواہی دینا، اردو میں بھی یوز کرتے ہیں. بِأَنَّا، بے شک ہم، مسلمون، مسلمان ہیں، مسلم ہیں. مسلم کے آگے واو نون لگ رہا ہے جو کہ جمع کی نشانی ہے. آج کی تفسیر انشاءاللہ ہم سٹارٹ کریں گے آیہ نمبر 46 سے. ہم بات کر رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی، جن کی خوشخبری اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو دی اور فرشتوں نے آ کر ان کی کوالٹیز بتائیں. پچھلی آیہ نمبر 45 میں ذکر ہے کہ جب کہا فرشتوں نے، اے مریم، بے شک اللہ خوشخبری دیتا ہے تجھے ایک کلمے کی اپنی طرف سے، نام اس کا ہوگا مسیح عیسیٰ ابن مریم، بہت مرتبے والا دنیا اور آخرت میں، اور مقرب بندوں میں سے ہوگا. ان کی کوالٹیز بیان ہوئی. اس کو ہی آگے کنٹینیو کیا جا رہا ہے. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ، اور وہ کلام کرے گا لوگوں سے، فی المہدی، پنگوڑے میں، ماں کی گود میں، وَكَهْلًا، اور پختہ عمر میں، وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ صالح لوگوں میں سے ہوگا. کلام کرے گا لوگوں سے پنگوڑے میں، ماں کی گود میں، یہ ایک معجزہ تھا. اس کا ذکر تفصیل کے ساتھ سورہ مریم میں آیا ہوا ہے کہ اس وقت گود میں ہونے والا ایک بچہ، اس نے کس طرح سے کلام کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام نے کس خوبصورت انداز میں، جس طرح کے ایک بہت سمجھ بوجھ والا انسان ہوتا ہے ویسے اپنا پورا مداح بیان کیا. اور ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا بولنے کا انداز دوسروں سے بہت مختلف تھا، جما کر بولتے تھے، دوسروں کا دل دہلا رکھ دیتے تھے، متاثر کن انداز تھا. اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ 12 سال کی عمر میں ہیکل میں پڑھانا شروع کر دیا تھا. لیکن اس کم سنی کے باوجود ان کو ان کی تعلیم کی حکمت اور معرفت اور ان کی کلام کی جو بلاغت تھی اور جو ان کے بولنے کا ایک وہ سٹائل تھا، اس کا یہ عالم تھا کہ جو وہاں کے فقیہ تھے اور وہاں کے سردار تھے، کاہن تھے، ہیکل کے جو لوگ تھے، وہ سارے تمام عملہ حیران رہ گئے جب انہوں نے فرسٹ ٹائم کیا. اور وہ حیرانی کے عالم میں ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ یہ کون ہے جو اس خوبصورتی سے بات کر رہا ہے. اور ساتھ انہوں نے یہ بھی اشارہ دیا تھا اس وقت کہ معلوم ہوتا ہے کہ آسمان سے اسے کوئی اختیار ملا ہے، یعنی کوئی غیبی طاقت سے سپورٹ کر رہی ہے. اور جب آپ بڑے ہوئے اور جب آپ نے تبلیغ شروع کی، تب بھی ایسے ہی جب آپ یہودیوں کی بستی میں جا کر تبلیغ کیا کرتے تھے تو ایک سرے سے دوسرے سرے تک ہلچل مچ جاتی تھی، یعنی لوگ ٹوٹ پڑتے تھے اور
سنتے تھے، یہ الگ بات ہے کہ ماننے والے کتنے نکلے، لیکن آپ کا بہت زبردست کلام ہوتا تھا۔ تو اسی میں جو اسپیشلی یہاں پر ذکر ہے وہ دو معجزات کا ہے، ایک ماں کی گود میں، جس کا جیسے کہ میں نے پہلے بتایا سورہ مریم میں ہے، آیہ نمبر 30 میں اس کا سٹارٹ ہوتا ہے۔ جب لوگوں نے مریم علیہ السلام پر باتیں کی تو انہوں نے اشارہ کر دیا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، تو انہوں نے کہا یہ کیسے بول سکتا ہے جو کہ مہد میں ہے، جو گود میں بچہ ہے؟ تو اس وقت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا قال انی عبد اللہ، بچہ بول اٹھا اور کہنے لگا بلا شبہ میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا ہے، وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور اس نے مجھے برکت والا بنایا جہاں بھی میں ہوں، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا ہے جب تک میں زندہ رہوں، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور اپنی والدہ سے نیکی کرنے والا بنایا ہے، وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور اس نے مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا، وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور سلام ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مریم، یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، قول الحق الذی فیہ یمترون، یہی ہے حق کی بات جس میں وہ لوگ شک کرتے ہیں، ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ، اللہ کے لائق ہی نہیں کہ وہ اولاد رکھے، وہ پاک ہے، اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے۔ یہ تمام آیات سورہ مریم کی ہیں، میں نے تلاوت ابھی آپ کے سامنے جو پڑھی ہیں وہ ہے آیت نمبر 30 سے 35 تک، تو تفصیل کے ساتھ سورہ مریم میں پورے واقعے کا ذکر ہے۔ پنگوڑے میں کلام کرنا یا ماں کی گود میں کلام کرنا، اس کے بارے میں طویل حدیث ہے، حدیث طویل ہے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ میں اس کو ضرور بیان کروں کیونکہ اس میں ہمارے سیکھنے کی بہت سی باتیں ہیں۔ اس حدیث کو بیان کرنے سے پہلے ہم اس بات کو بھی کمپلیٹ کرتے ہیں کہ بچپن میں تو ماں کی گود میں بولنا تو ایک معجزہ تھا، لیکن کہلاً متوسط عمر یعنی 30 to 40 ایئرز جو ہیں، اس میں کلام کرنا، اس کو کیوں اسپیشلی مینشن کیا گیا؟ تو اس سے مفسرین کہتے ہیں کہ اصل میں عیسیٰ علیہ السلام کا جو دوبارہ دنیا میں آنا اور بولنا ہے اس کی طرف اشارہ ہے، اس معجزے کی طرف اشارہ ہے کہ آپ واپس آئیں گے اور آ کے کلام کریں گے، وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور اسے صالح لوگوں میں سے، یعنی وہ صالح لوگوں میں سے ہوگا، نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ ہمیں بھی یہی حکم دیا گیا ہے کہ ہم کیا دعا کریں کہ اللہ ہمیں صالحین میں شامل کرے۔ بہت اہم حدیث ہے، صحیح مسلم، صحیح بخاری میں اس کا ذکر ہے، اور تفصیل کے ساتھ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گود میں کسی بچے نے بات نہیں کی سوائے 3 بچوں کے، یعنی ہسٹری میں 3 بچے ایسے گزرے ہیں جنہوں نے گود میں، ماں کی گود میں ہوتے ہوئے، جب وہ پیدا ہوئے بول نہیں سکتے کچھ، ابھی وہ ایکسپریشن نہیں دینے لگے، اس وقت انہوں نے کلام کیا۔ ایک عیسیٰ علیہ السلام، دوسرا جریج والا بچہ، یہ جریج نامی شخص بڑا عبادت گزار تھا، اس نے ایک عبادت خانہ بنایا اور اس میں رہتا تھا، یعنی عبادت کی جگہ بنائی ہوئی تھی اور اس میں رہتا تھا۔ وہ نماز پڑھ رہا تھا کہ اس کی ماں آئی اور اسے بلایا کہ اے جریج، تو وہ دل میں کہنے لگا یا اللہ، ایک طرف میری ماں ہے تو دوسری طرف میری نماز ہے۔ آخر وہ نماز میں ہی مصروف رہا، اس کی ماں واپس چلی گئی۔ پھر جب دوسرا دن ہوا تو وہ پھر آئی اور پکارا کہ اے جریج، وہ کہنے لگا کہ اے اللہ، میری ماں پکار رہی ہے اور میں نماز میں ہوں۔ آخر وہ نماز میں ہی لگا رہا۔ پھر اس کی ماں اگلے دن پھر آئی تو وہ نماز پڑھ رہا تھا، اس نے پکار لگائی کہ اے جریج، وہ کہنے لگا کہ اے رب، ایک طرف میری ماں ہے اور ایک طرف نماز۔ بہرحال وہ اپنی نماز میں ہی مشغول رہا۔ اس کی ماں نے کہا کہ یا اللہ، اس کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک یہ فاحشہ عورتوں کا منہ نہ دیکھ لے۔ استغفر اللہ۔ ہم مائیں بھی نہ بہت دفعہ اپنے بچوں کو ہی ایسی بد دعا دے دیتی ہیں کہ بعد میں خود ہی اس پر افسوس کرتی ہیں۔
آج کی مائیں بھی ہم بہت دفعہ بچوں کو ایسے الفاظ کہہ دیتی ہیں جو کہ یہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ ہماری دعا کتنی بڑی طاقت رکھتی ہے۔ تو اب کس کانٹیکسٹ میں یہ حدیث ہے، بات ہے، نماز پڑھتے ہوئے نفلی نماز پڑھ رہے تھے، بعد میں بھی اس پہ توجہ نہیں دی، 3 دن گزر گئے اور ماں کی بات نہیں سنی۔ اس کی تفصیل تو بہتر جو محدثین نے کی ہوگی، لیکن اس ساری بات سے ہم اس ڈیٹیل میں نہیں جا رہے۔ اتنی ضرور سمجھ آتی ہے کہ ماں کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، اور ماں کچھ کہہ رہی ہو تو اس پہ ہمیں کتنا کیسا فوری ایکشن لینا چاہیے۔ کہاں یہاں نماز کا ذکر ہے، کسی اور کام کا ذکر نہیں ہے۔ کہاں میں بیٹھی اپنی گیمز کھیل رہی ہوں، میں اپنے کاموں میں لگی ہوئی ہوں، اور میں اپنی ویڈیوز دیکھ رہی ہوں، اور میں اپنی دوستوں کے ساتھ ہوں، یا میں اپنی انجوائمنٹس میں ہوں، اور میری ماں کو میری ضرورت ہے، وہ مجھے بلا رہی ہیں، وہ مجھے پکار رہی ہیں۔ تو بہت بہت سارے سبق ہیں اس میں۔ تو کیا ہوا، اب ماں نے تو وہ کہہ دیا، اور ماں کی دعا میں بہت دفعہ اپنے لیکچرز میں آپ کو کہہ چکی ہوں بہت زیادہ افیکٹ رکھتی ہے۔ اب کیا ہوا، پھر بنی اسرائیل میں جریج کا اور اس کی عبادت کا چرچا ہونے لگا، اور بنی اسرائیل میں ایک بدکار عورت تھی جس کی خوبصورتی ضرب المثل تھی، یعنی کوئی اس جیسا نہیں تھا۔ وہ بولی اگر تم کہو تو میں جریج کو ابتلا یا فتنے میں ڈالوں، لوگوں سے کہنے لگی۔ پھر وہ عورت جریج کے سامنے گئی، لیکن جریج نے اس کی طرف کچھ توجہ نہ کی۔ آخر کار وہ ایک چرواہے کے پاس گئی جو کہ اس کے عبادت خانے کے پاس ہی تھا، وہاں آیا کرتا تھا، اور اس چرواہے سے زنا کروایا، جس سے وہ حاملہ ہو گئی۔ جب اس نے بچہ جنا تو کہنے لگی یہ بچہ جریج کا ہے۔ لوگ یہ سن کر اس کے پاس آئے، اسے نیچے اتارا اور اس کے عبادت خانے کو گرا دیا اور اس کو مارنے لگے۔ وہ بولا کہ تمہیں کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ تو نے اس بدکار عورت سے زنا کیا ہے، اور اس نے تجھ سے ایک بچے کو جنم دیا ہے۔ سوچیں بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے۔ جریج نے کہا کہ وہ بچہ کہاں ہے؟ لوگ اس کو لائے تو جریج نے کہا کہ ذرا مجھے چھوڑو، میں نماز پڑھ لوں۔ پھر نماز پڑھی اور اس بچے کے پاس آ کر اس کے پیٹ پہ ایک کچوکا لگایا اور بولا اے بچے تیرا باپ کون ہے؟ وہ بولا کہ فلاں چرواہا ہے۔ یہ سن کر لوگ جریج کی طرف دوڑے اور اس کو بوسہ دینے اور اسے چھونے لگے، اور کہنے لگے کہ ہم تیرا عبادت خانہ سونے اور چاندی سے بنائیں گے، یعنی تو اتنا زیادہ بابرکت ہے، بڑا زبردست ہے۔ وہ بولا کہ نہیں، جیسا تھا ویسا ہی مٹی سے پھر بنا دو۔ اللہ کی مدد اپنے بندوں کے ساتھ ہمیشہ رہتی ہے۔ اس موقع پر اس بچے نے کلام کیا۔ تو یہ پورے واقعے کا خلاصہ کیا ہے؟ ان کے دوسرے، پہلے عیسیٰ علیہ السلام، دوسرے یہ بچہ جس نے جریج کی صفائی ان کے بارے میں اس کو بیان کیا کہ یہ پاک ہے۔ اس واقعے میں ہمارے لیے بہت سارے سبق ہیں، جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ ماں کی کتنی اہمیت، اس کے الفاظ کی، اس کی دعا کی، اور پھر انسان کیسے کیسے امتحانات میں چلا جاتا ہے۔ کبھی انسان سوچتا ہے کہ میرے اوپر یہ امتحان آنا تھا جو تصور بھی نہیں کیا۔ لیکن یاد رکھیں، اگر انسان رب کو تھامے رکھے، انہوں نے یہ نہیں کیا، جریج نے یہ نہیں کیا کہ وہ رونا پیٹنا ڈالے اور وہ کہے کہ یا اللہ میں تیری اتنی عبادت کرتا تھا اور تو نے مجھے ایسے ذلیل کر دیا۔ نہیں، کیا کہا؟ ٹھہرو مجھے نماز پڑھنے دو۔ پھر بھی اللہ کی طرف ہی لوٹے۔ بہرحال تیسرا، بنی اسرائیل میں ایک بچہ تھا جو اپنی ماں کا دودھ پی رہا تھا کہ اتنے میں ایک بہت عمدہ جانور پر ایک خوش وضع خوبصورت سوار گزرا۔ تو اس کی ماں اس کو دیکھ کر کہنے لگی کہ یا اللہ میرے بیٹے کو اس سوار جیسا بنا دے۔ کرتے ہم ایسے؟ کسی کو دیکھتے کہتے ہیں یا اللہ اس کو اس جیسا بنا دے۔ یہ ایسے دعا نہیں کی جانی چاہیے۔ جو اس کے اندر اچھی کوالٹیز ہیں، اچھی باتیں ہیں، یا اللہ وہ میرے بچے کے اندر ڈال دے، یہ دعا تو کی جا سکتی ہے۔ لیکن یہ کہ مجھے فلاں کی طرح بنا دے یا میرے بچے کو فلاں کی طرح کا کر دے، یہ دعا درست نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی انسان عیب سے پاک نہیں ہے۔ تو بہرحال، اور ہم کیا کرتے ہیں کہ اپیئرنس پہ جاتے ہیں، جو بڑا ہمیں لگتا ہے نا اٹریکٹیو سا، ہم کہتے ہیں واو ایسا ہونا چاہیے۔ تب اس ماں نے بھی ایسے ہی کیا۔ یہ سنتے ہی اس بچے نے ماں کی چھاتی چھوڑ دی اور سوار کی طرف منہ کر کے اسے دیکھا اور کہنے لگا کہ یا اللہ مجھے اس کی طرح نہ کرنا۔ اتنی بات کر کے پھر وہ بچہ ماں کی طرف متوجہ ہوا اور دودھ پینے لگا۔
ابو ہریرہ نے کہا کہ گویا میں اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی کو چوس کر دکھایا کہ وہ لڑکا اس طرح چھاتی چوسنے لگا، یعنی فیٹ کرنے لگا دوبارہ۔ پھر ایک لونڈی ادھر سے گزری جسے لوگ مارتے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ تو نے زنا کیا اور چوری کی ہے۔ وہ کہتی تھی کہ مجھے اللہ ہی کافی ہے اور وہی میرا وکیل ہے۔ تو اس کی ماں نے کہا یا اللہ میرے بیٹے کو اس کی طرح نہ کرنا۔ یہ سن کر بچے نے پھر دودھ پینا چھوڑ دیا اور اس عورت کی طرف دیکھ کر کہا کہ یا اللہ مجھے اس لونڈی کی طرح کرنا۔ اس وقت ماں اور بیٹے میں گفتگو ہوئی تو ماں نے کہا جب ایک اچھی صورت کا آدمی گزرا تو میں نے کہا کہ یا اللہ میرے بیٹے کو ایسا کرنا، تو نے کہا یا اللہ مجھے ایسا نہ کرنا۔ اور یہ لونڈی جسے لوگ مارتے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو نے زنا کیا اور چوری کی، تو میں نے کہا کہ یا اللہ میرے بیٹے کو اس کی طرح نہ بنانا، تو اس پر کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے اس کی طرح کرنا، یہ کیا بات ہے؟ بچہ بولا وہ سوار ایک ظالم شخص تھا، میں نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے اس کی طرح نہ کرنا، اور اس لونڈی پر لوگ تہمت لگا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تو نے زنا کیا اور چوری کی، حالانکہ اس نے نہ زنا کیا ہے اور نہ چوری کی ہے۔ تو میں نے کہا یا اللہ مجھے اس جیسا نہ بنانا، مجھے اس جیسا بنا دے۔ یہ حدیث صحیح مسلم صحیح بخاری میں موجود ہے۔ طویل اپیرنس اکثر ہمیں دھوکہ دے دیتی ہے، یہ دنیا بھی ہمیں اسی لیے دھوکہ دیے ہوئے ہیں کہ ہمیں اس کی شان و شوکت اور باتیں چیزیں بڑی اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ بس یہی سب کچھ ہے، یہی بڑے گھر ہوں، محل ہوں، پیسے ہوں، شاپنگ ہو اور عیش و عشرت ہو، تو یہ سب کچھ ہے، حالانکہ یہ سب کچھ نہیں ہے۔ اور اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ کی سے اسپیشلی جو اچھی چیزیں ہیں، جو خیر کی کوالٹیز ہیں، ان کو مانگا جانا چاہیے۔ تو بہرحال یہ واقعہ اس کانٹیکسٹ میں آ رہا تھا تو میں نے سوچا کہ اس کو ضرور ذکر کروں، کیونکہ اس میں ہمارے سیکھنے کے لیے بہت ساری چیزیں تھیں۔ اگلی آیت پہ چلتے ہیں، آیت نمبر 47 پہ۔ قالت، اس نے کہا۔ اچھا آپ نے پورا واقعہ سنا، آپ کو اس میں سے کوئی اگلے پہ جانے سے پہلے میں چاہوں گی آپ سے پوچھوں آپ کو کیا بات لگی اس میں، اس واقعے میں اسپیشلی دل کو لگی، کیا چیز سمجھ آئی؟ قرآن و حدیث کے جو الفاظ ہوتے ہیں نا، اور جو کوئی حدیث بیان ہوئی ہے، جو واقعہ، اس میں سے ایک ایک لفظ کے اندر میرے لیے خزانہ چھپا ہوا ہے، میرے سوچنے اور سمجھنے کے لیے۔ اللہ اپنے بندوں کو رسوا نہیں کرتا، بالکل ظاہر پہ نہیں جانا چاہیے، منہ سے ہمیشہ اچھی بات نکالنی چاہیے، اپنی اولاد کے لیے ہمیشہ اچھی، ماں کے الفاظ، ماں کتنی اہم، دو ماں کے کریکٹر دکھائے، اور تیسری مریم جو ہیں ان کی آپ دیکھیں تو ماں کو کتنی اہمیت حاصل ہے۔ اچھی کوالٹیز مانگنی چاہیے، اولاد کو کبھی بد دعا نہیں دینی چاہیے، مشکل وقت میں اللہ سے مدد، بالکل کچھ بھی کہنے سے پہلے ضرور سوچیں، دعا سوچ کر مانگیں، بالکل الحمدللہ۔ قالت، اس نے کہا ربی اے میرے رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، اے میرے رب کس طرح ہوگا میرے لیے کوئی بچہ حالانکہ مجھے کسی انسان نے نہیں چھوا ہے۔ ظاہری تقاضا یہ کہتا ہے کہ جب تک مرد اور عورت کا ایک خاص تعلق قائم نہیں ہوگا تب تک بچہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ تو مریم حیران ہے اور وہ کہہ رہی ہیں کس طرح میرے کوئی اولاد ہوگی حالانکہ مجھے تو کسی انسان نے چھوا تک نہیں ہے۔ اچھا یہاں پر وہ شک نہیں کر رہی ہیں، صرف اطمینان کے لیے پوچھ رہی ہیں، اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ بات ان سے کر رہے ہیں فرشتے، فرشتے ان کو بشارت دے رہے ہیں، اور بجائے اس کے کہ مریم فرشتے سے کہیں کہ کیسے ہوگا کیا ہوگا، فوراً واپس کس طرف پلٹی، اللہ کی طرف، اے میرے رب یہ کیسے ہو سکتا ہے، یعنی فوراً اللہ سے کنیکٹ ہوئی، اللہ سے بات کی۔ دنیا میں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہمیں کچھ فائدے دیتے ہیں یا کوئی اچھی ہمیں خوشخبری دیتے ہیں، ان کی وجہ سے ہمیں بینیفٹ مل رہا ہوتا ہے،
ہم سمجھتے ہیں کہ سب کچھ انہی کی وجہ سے ہے، ہم ساری توقعات، امیدیں اور ساری محبتیں اور سارا اپنا سب کچھ ان پہ نچھاور کرنے لگ جاتے ہیں، اور بھول جاتے ہیں کہ اصل سبب اللہ ہے۔ اللہ نے اس شخص کو بھی بھیجا ہے کچھ دینے کے لیے، کوئی خوشخبری کے لیے، کسی بینیفٹ کے لیے۔ اللہ نے ہی اس انسان کے دل میں وہ محبت ڈالی ہے۔ تو اللہ کی طرف پلٹنا سب سے زیادہ عقل مندی کا کام ہے۔ کچھ اچھی نعمت ملی، کچھ تکلیف آئی، کچھ بھی صورتحال پیش آ رہی ہے، پلٹنا رب کی طرف ہے، چاہے اسباب میں ہمیں سامنے کچھ اور کوئی اور نظر آ رہا ہے جو کہ ہمیں وہ دے رہا ہے یا ہمارے لیے کر رہا ہے۔ قال كذلك اللہ يخلق ما يشاء، فرمایا اسی طرح اللہ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، جتنا چاہے، جیسے چاہے، جس قسم کا چاہے، جس کوالٹی کا چاہے تخلیق کرے، جن بھی خصوصیات کا چاہے۔ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، جب وہ فیصلہ کر لیتا ہے کسی کام کا تو بے شک وہ کہتا ہے اسے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے، صرف اتنا، کن فیکون، ہو جاؤ تو وہ ہو جاتا ہے۔ بہت پاورفل ہے رب تعالیٰ ہمارا، اتنا اسٹرانگ ہے کہ جو کہ امپاسبل ہے، جو کہ ہمیں لگتا ہے نہیں ہو سکتا، میرے رب نے صرف کن کہنا ہے اور وہ ہو جانا ہے۔ تو جب بھی وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے، وہ کہتا ہے اسے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اس پہ جتنا یقین، جتنا ایمان ہوگا، اتنا ہی میرے کام بھی ہوتے جائیں گے۔ اللہ انسان کو اس کی امید کے مطابق عطا کرتا ہے۔ اللہ سے جیسی امید لگائیں گے، جیسی توقعات، جیسا گمان رکھیں گے، ویسے ہی ملے گا۔ تو اللہ سے اچھا گمان رکھنا ہے۔ اگر کوئی چیز نہیں بھی مل رہی ہے تو اس پہ بھی یہی سوچنا ہے اور کہنا ہے جو پیارے نبی کی سنت ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ میں تیرے رب ہونے پہ راضی ہوں، اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں، اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پہ راضی ہوں، مجھے کوئی شک نہیں ہے، بس میں نے تجھ پہ بھروسہ کر لیا، میں راضی ہوں، میں سیٹسفائی ہوں۔ تو اللہ انشاءاللہ ضرور اس مشکل سے نکالے گا، اور نہیں نکل رہے تو دنیا کچھ عرصے کی ہے، گزر جائے گا وقت، اللہ اپنی پسند کے مطابق گزروائے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور وہ تعلیم دے گا اسے کتاب کی اور حکمت کی اور تورات کی اور انجیل کی۔ اب ماں کے ذہن میں فوراً کیا چیز آ رہی ہوتی ہے کہ کیسے بچے کی پرورش کروں گی، کیسے اسے پالوں گی، کیسے خیال رکھوں گی اکیلے، کیسے سکھاؤں گی۔ رب تعالیٰ نے اس کی بھی تسلی کروا دی اور کہا اور وہ تعلیم دے گا اسے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو، الکتابہ، کتاب کی، کہاں مراد کتاب بھی ہے اور رسم الخط بھی ہے، یعنی لکھنا بھی سکھا دوں گا، اور حکمت بھی اور تورات بھی اور انجیل بھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل ملی تھی، تورات جو کہ موسیٰ علیہ السلام کو ملی ہوئی تھی اسی کی شریعت کو لے کر وہ چل رہے تھے، اس میں وہی احکام تھے، وہی کنٹینیو ہوا تھا آگے۔ تو یہاں پر اسپیشلی جو ذکر ہے اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بلا کا حافظہ دیا تھا، یعنی بہت زبردست حافظہ تھا ان کا، اور وہ بہت زبردست لکھ بھی سکتے تھے، تو رات ہاتھ سے لکھ لیا کرتے تھے۔ تو رات پر انہیں اتنا عبور تھا کہ جب یہودی علماء ان سے کسی بات پر الجھتے تو آپ تورات کے زبانی حوالے دے کر انہیں قائل کرتے اور چپ کرا دیتے تھے، اور جو فقیہ تھے اور فریسی تھے اس وقت کے، ان کے کمال درجے کے حافظے پر بہت حیران ہوتے تھے۔ اور اسی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کو جو رسالت ملی، نبوت ملی، وہ بھی 30 سال کی عمر میں مل گئی تھی۔ باقی تمام انبیاء کو پختہ عمر میں، یعنی 40 ایئرز پہ جا کر نبوت ملی، لیکن عیسیٰ علیہ السلام 30 ایئرز کے تھے جب ان کو نبوت مل گئی تھی۔ اس کے بعد 3 سال تک وہ مسلسل سیاحت کرتے رہے، یعنی پھرتے رہے، مختلف جگہوں پہ گئے، جس کی وجہ سے ان کو مسیح بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے یہود کی بگڑی ہوئی قوم کو سنوارنے کی بہت کوشش کی، انہیں تورات کے احکام یاد دلائے، ان کو تعلیم دی، ان کی غلطیوں کی نشاندہی کی، انجیل کے احکام سنائے سکھائے، مگر وہ کسی طور پر نہ مانے۔ انہوں نے اس سے پہلے زکریا علیہ السلام پر بھی مریم سے متعلق زنا کا الزام لگا کر ان کو قتل کر دیا تھا۔ یحییٰ علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کی تو انہیں بھی حکومت کی وساطت سے مروا ڈالا تھا، یعنی زکریا اور یحییٰ دونوں کو انہوں نے
قتل کروا دیا تھا، ان دونوں انبیاء کے قتل کے بعد اب وہ عیسیٰ علیہ السلام کے در پہ تھے اور وہ ان کے دشمن بن گئے۔ صرف 3 سال کی یعنی یہ نبوت تھی، 33 سال کی عمر میں علماء یہود نے ان پر مقدمہ چلایا اور حکومت کی وساطت سے ان کی پیچھے پوری جو ہے ان کی سپورٹ تھی حکومت کی، اسے سولی پر لٹکانے کی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بحفاظت زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ تو اب وہ جو لے کر آئے تھے اس کا وہ ذکر کر رہے ہیں۔ جب آ گئے، اب یہ سارا ذکر ہے کہ اللہ سکھائے گا کتاب، حکمت، تورات، انجیل۔ اب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آ چکے ہیں، نبوت مل چکی ہے، اگلی آیت میں اس کا ذکر ہے۔ اور رسولاً، اور رسول ہوگا، الی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی طرف۔ انی، اب عیسیٰ علیہ السلام بیان کر رہے ہیں، قد جئتکم، بے شک تحقیق میں لایا ہوں تمہارے پاس، بآیۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی۔ کیا نشانی؟ یعنی جو نیکسٹ آگے ذکر ہونے والے معجزات ہیں، جو کتاب ہے، اس سب کی تفصیل ہے۔ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، بے شک میں بنا دیتا ہوں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی شکل۔ فانفخ، پھر میں پھونک مارتا ہوں، فیہ، اس میں، فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے، طیرن، ایک پرندہ، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور میں اچھا کر دیتا ہوں پیدائشی اندھے کو اور برس والے کو۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى، اور میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور میں خبر دیتا ہوں تمہیں اس کی جو تم کھاتے ہو اور جو تم ذخیرہ کرتے ہو اپنے گھروں میں۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، بے شک اس میں البتہ ایک نشانی ہے تمہارے لیے اگر ہو تم ایمان والے۔ تو یہاں پر اسپیشلی اس بات کو سمجھنا انتہائی درجہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر نبی کو اس کے زمانے کے مناسب حال کے مطابق معجزات عطا کیے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو اور جادوگروں کا زور تھا، سو اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ معجزات دے کر بھیجا جن سے تمام جادوگر دنگ رہ گئے اور ان کی عقل چکرا گئی، اور بالآخر وہ جادوگر کیا ہوا تھا؟ مسلمان ہو گئے، اور ان کو اپنی جان کی بھی پرواہ نہ رہی کیونکہ انہوں نے اصل حقیقت دیکھ لی تھی۔ اسی طرح سے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فصاحت و بلاغت، شعر، ادب، اس کا بڑا چرچا تھا۔ سو اللہ تعالیٰ نے ان پر وہ کتاب نازل فرمائی جس کو ہم پڑھ رہے ہیں، جس نے تمام فصحاء بلغاء کی گردنیں خم کر دیں۔ جو فصیح تھے، جو بلیغ تھے، جو بڑا زبردست بولنے والے تھے، سب لوگ حیران رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں 3 طرح کا چیلنج بھی دیا قرآن میں، اس قرآن کی طرح کا کوئی لے آؤ۔ اچھا، پوری نہیں لے سکتے، ایسی کتاب لا سکتے ہو تو 10 صورتیں ہی ایسی لے آؤ، اور اگر 10 نہیں لا سکتے کوئی ایک صورت ہی لے آؤ۔ لیکن وہ اس میں سے کوئی ایک بھی ایسی نہیں لا سکے تھے۔ اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب اور علوم طبیعیہ یعنی سائنس کا بہت چرچا تھا۔ سو اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ معجزات عطا فرمائے جن کے سامنے تمام جو یہ طبیب، ڈاکٹرز تھے اور سائنسدان تھے، وہ اپنے عاجز، یعنی اپنے سارا کچھ دیکھنے کے باوجود وہ اس کا اعتراف کیے بغیر نہیں رہ سکے۔ انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا کہ ہاں واقعی یہ حقیقت میں ایسا نہیں ہو سکتا، یہ کوئی لگتا ہے واقعی معجزہ ہے، یہ کوئی حقیقتاً کچھ اس میں انسان کے علاوہ کوئی غیبی مدد شامل ہے۔ تو کیا تھا، کیا کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام، جو ان کو معجزات ملے جن کا بھی اس میں ذکر ہے، کہ آپ مٹی سے ایک پرندہ گھڑتے، پھر اس میں پھونک مارتے تو وہ زندہ ہو کر اڑنے لگ جاتا، مردوں سے کہتے کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاؤ تو وہ اٹھ کھڑے ہوتے اور باتیں کرنے لگتے۔ یہ کوئی چھوٹی نہیں، بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ مادر ذات اندھوں کی آنکھوں اور کوڑی کے جسم پر ہاتھ پھیرتے تو وہ بالکل تندرست ہو جاتے، ٹھیک ٹھاک، اندھوں کی بینائی لوٹ آتی، کوڑیوں کے جسم ٹھیک ہو جاتے۔ علاوہ ازیں وہ لوگوں کو یہ بھی بتلا دیتے تھے، یعنی اس کے علاوہ یہ بھی کرتے تھے وہ، کہ وہ بتاتے کہ وہ کیا کچھ کھا کر آئے ہیں، باقی گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہیں، ان کے گھر میں کیا کچھ پڑا ہوا ہے، یہ سب کچھ۔ اور در حقیقت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت کو اگر ہم پڑھیں تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی پوری زندگی ہی معجزات سے بھری ہوئی تھی۔ آپ کی پیدائش معجزہ، پھر آپ کا گود میں کلام کرنا معجزہ، پھر مردوں کو زندہ کرنا، مٹی سے
بنائے ہوئے پرندوں میں پھونک مار کر انہیں جیتا جاتا پرندہ بنا دینا، اور پھر آخر میں معجزانہ طور پر دشمن سے بچ کر آسمان پر اٹھا لیا جانا اور قیامت کے قریب ان کا دنیا میں نازل ہونا، یہ سب بہت بڑے معجزات ہیں۔ اتنے بڑے معجزات یہود نے دیکھے اس وقت، اتنا کچھ، لیکن وہ ایمان نہیں لے کر آئے۔ تو اللہ نے جس کے نصیب میں ایمان نہیں رکھا ہوتا وہ ایمان کی دولت حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ سے ہمیشہ ہدایت کی اور ایمان کی دعا مانگتے رہنا چاہیے، اور اس پر جمنے کی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اور اللہم انی اسألک الہدا والتقا والعفاف والغنا۔ اللہ تعالیٰ تقوی دے، اللہ تعالیٰ ہدایت دے، اس کو مانگتے رہنا چاہیے۔ ایمان بھی بوسیدہ ہو جاتا ہے جس طرح تمہارے کپڑے بوسیدہ ہو جاتے ہیں، حدیث کے مطابق کیا آتا ہے۔ اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہنا چاہیے۔ تازہ کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ قرآن کی مجلسوں سے جڑے رہنا ہے، حدیث کی مجلسوں سے جڑے رہنا ہے۔ جتنا جڑیں گے اتنا زیادہ انشاءاللہ دل جو ہے وہ اس طرف اور تازہ ہوتا رہے گا، اور زیادہ راغب ہوتا رہے گا۔ لاسٹ میں انشاءاللہ ہم کلاس کو مکمل کریں گے، ہمارا ٹائم پورا ہو گیا ہے، اور باقی کی انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں تفسیر کریں گے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔